الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں 4 قسم کے حرمات کا ذکر ہے، 4 قسم کی حرام چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حلال نہیں حرام بنا لیتے تھے. ان کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ہوا. یہاں اللہ نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کو حلال سمجھتے ہو. تو جو چیزیں وہ حلال سمجھ کر استعمال، برکت سمجھ کر استعمال کرتے تھے، اللہ نے ان 4 حرام کا ذکر کیا. وگرنہ شریعت میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، قرآن و حدیث اس کی وضاحت کرتے ہیں. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے پھر بات کرتے ہیں. فرمایا انما حرم، بے شک حرام کیا ہے اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، حلال جانور ہے لیکن بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، حرام ہو گیا. والدم، اور خون، اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ بہنے والا. نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا، سور کا گوشت، سور. نمبر 4 وما، اور وہ چیزیں اور وہ جانور، ما عموم کے لیے، وہ چیزیں اور وہ جانور کو حلا نام دیا گیا ہو بھی، ان چیزوں پر، ان جانوروں پر، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا. جن چیزوں پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام کسی اور کا لے لیا وہ حرام ہو گئی ہے. یہ 4 چیزیں حرام ذکر کر کے آخر میں ایک اور بات فرما دی ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے، حلال نہیں ملتا، جان بچانی ضروری ہے، پھر اس حرام کو تھوڑا سا کھا کر جان بچا سکتا ہے. فرمایا فمن، اور وہ بندہ، اضطر، جس کو بے اختیار کر دیا گیا، جس کو مجبور کر دیا گیا کہ حلال نہیں مل رہا ہے، غیر باغ، وہ تجاوز کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور گناہ کرنے والا بھی نہ ہو، تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لے.
غیر باغ وہ چاہت والا بھی نہ ہو بلاد، اور اللہ کے حکموں سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے کھائے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، تھوڑا بہت کھا لیا تو کوئی بات ہی نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، چھوٹی موٹی باتوں کو وہ معاف کر دے گا۔ ترجمے میں آپ نے سماعت کیا ہے، قرآن کے اسلوب عربی گرامر کے اعتبار سے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اللہ نے فرمایا انما، عربی گرامر میں اس کو حصر، کلمہ حصر کہہ دیتے ہیں، تخصیص والا جملہ، کہ یہ کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، ایک شے کو دوسری شے میں بند کر دینا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس اعتبار سے پتہ چلا انما حرم، بے شک پکی بات ہے یہ چیزیں حرام ہیں، یہ جو چار، حالانکہ حرام اس کے علاوہ بھی بہت ہے۔ نمبر 2، قرآن اسی مضمون کو دوسری جگہ عربی گرامر کے اعتبار سے قل لا اجد فیما اوحی الی علی طاعم یطعمہ کے اندر ذکر کر کے دوبارہ ذکر کیا لا اجد فیما اوحی الی علی طاعم یطعمہ الا، وہاں لا اور الا کے ساتھ حصر لایا ہے، بات وہاں پر بھی یہی ہے، وضاحت والی۔ تو اب چار چیزوں کو ہی حرام ہے، تخصیص فرمائی، یہ تخصیص قرآن و حدیث میں تو بے شمار حرمات کا ذکر ہے، فلاں حرام فلاں حرام، تو یہاں یہ چار کو خاص کر کیوں بیان کیا؟ اس کا یہ حل ہے، یہ جواب ہے کہ اصل میں کلام کا اعتبار مخاطبین کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو مشرکین اس کلام کے پہلے مخاطب تھے، ان میں دو باتیں پائی جاتی تھیں، ایک وہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام نہیں قرار دیتے تھے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام قرار نہیں دیتے، وہ ان کو حلال سمجھ کر، برکت سمجھ کر اور رحمت سمجھ کر کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا خدا کے بندو، جس کو تم برکت سمجھتے ہو، رحمت سمجھتے ہو، تبرک سمجھتے ہو، اور وہ ہے ہی حرام، ہے ہی حرام، یہ ہے ہی حرام، یہی اردو میں نے انما کا معنی کر دیا، فرمایا وہ تو حرام ہی، تم ان کو برکت سمجھتے ہو، اور یہ چار چیزیں عرب معاشرے میں حرام نہیں تھیں، ان کو حلال سمجھ کر برکت کے لیے اور رحمت کے لیے، تعظیم کے طور پر یہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو حرام ہے خدا کے بندو، تم نے ان کو حلال سمجھ کر استعمال کیا۔ اور اس سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا خدا کے بندو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، شیطان کے کہنے سے، شیطان کی اتباع میں حلال کو حرام نہ قرار دو، کچھ چیزیں حلال کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی، وہ پہلے اس آیت میں ان کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں جو چیزیں وہ حرام تھی اور وہ حلال سمجھتے تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ تم ان چیزوں کو حرام حلال سمجھتے ہو، برکت کے لیے سمجھتے ہو۔ اللہ معاف فرمائے، شیطان بڑا ظالم ہے، ہر دور میں وہ کام کرتا ہے اور اس کی محنت بڑی تیز، دلوں دماغوں تک بات کو پہنچا دیتا ہے۔ آج ہمارے دور میں بھی لوگ اس کو برکت سمجھ کر، تعظیم سمجھ کر، خوردی کے طور پر، عظیم فائدے کے طور پر ان کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، عظیم فوائد کے طور پر کھاتے ہیں۔ چاروں چیزوں، مردار بھی کھایا جاتا ہے،
خون بڑی برکت کے لیے کھایا جاتا ہے، بہنے والا۔ اور وہ آپ نے بھی دیکھا، کبھی لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، پھر پتہ چلتا، کبھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا جانور ذبح ہو رہا ہے قربانی کا، خاص طور پر برتن لے کر دوڑتے ہیں، اس کا خون لے لو، کیا کریں گے؟ وہ جی قربانی کا جانور ہے، برکت والا ہے، اس کا خون فلاں مریض کو پلائیں گے، فلاں جگہ ڈالیں گے، فلاں طرحت پہ ڈالیں گے، فلاں مکان پہ ڈالیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، برکت کے طور پر آج بھی کرتے ہیں۔ سور کو فوائد کے طور پر استعمال کیا، بڑے فائدے ان چیز کی، اس میں یہ طاقت بھی ہے، یہ طاقت بھی ہے، یہ طاقت بھی ہے، یہ طاقت ہے، بڑی اعلیٰ ڈش ہے حرام۔ اور تیسری چوتھی چیز بھی آج برکت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس وقت بھی یہ برکت کے طور پر، تعظیم کے طور پر، خیر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ کون سی چیز تھی؟ غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور نام کے جانور ذبح کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منت دے، منوت دے، نظر دے، نیاز دے، وہ آپ سارے جانتے ہیں، اس کو برکت کے لیے کھاتے ہیں۔ باقی تفصیل آگے آئی کہ انشاءاللہ، صرف میں عرب والے بات اور آج کے دور کی بات، شیطانی کام ایک نظر آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، دیکھ پک گئی ہے جی، یہ کیا نام ہے نہ، اس کے علاوہ وہ آج کل یہ کل پرسوں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا نہ، وہ چیز ہے، چیز اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، حلیم، حلیم کی دیگ ہے جی، حلیم کی دیگ پکائیے۔ اور میں بھی ایک جگہ سے گزرا، اور بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، حلیمی کی دیگیں پک رہی ہیں، ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے والے میں نے دیکھے ہیں، برکت کے لیے وہ مار رہے تھے چمچم اور تیاریاں کر رہے تھے۔ واپس میں آدھے پونے گھنٹے کے بعد آیا ہوں، وہ کھچا کھچ لڑائی ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ بادشاہ نیاد حسین تقسیم ہو رہی ہے، اور ایک برکت کے لیے دعا دوسرے سے آگے، دوسرا برکت کے اوپر دیتے، برتن لے کر آگے، تیسرا اس کے اوپر۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ نیاد حسین، وما احل به لغیر اللہ۔ وہ شیطان بھی کہتا تھا کہ یہ برکت والا ہے، یہ بھی کہتے ہیں برکت والا ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اس بیچارے کا یہ حال ہے، یہ بیچارہ اندھا جا رہا ہے، دین کو نہ سیکھ سکے، دین کو نہ سمجھ سکے۔ تو ان چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے۔ جانور لات کے نام پر ذبح ہو، کہتے بچاؤ، لات کے نام پر ذبح ہوا، بڑی برکت والا ہے، مجھے بھی بوٹیاں دینا۔ وہ تو نہیں ہے، ہو رہ گئے تھے، تھوڑا سا دے دو، کچھ دو، خوردہ تھوڑا اور دے دو، میں نے بچوں کے لیے بھی لے کر جانا ہے، یہ برکت والا ان کو بھی دوں گا۔ تو یہ غیر اللہ کے نام کی چیز تقسیم ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہاں اتنا زور دیا جاتا، خود بھی بچوں کے لیے بھی لے جاؤ، واپس لا کر بچوں کو، بڑی برکت والا، یہ بھی تو بھی کھا، تو بھی کھا، تو بھی کھا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور غیر اللہ کے نام کی چیز کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں، دینے کے لیے بھی دوڑ لگاتے ہیں، اور استعمال کے لیے بھی برکت والا۔ وہ آپ جانتے ہیں کل پرسوں جو خبر تھی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نظر حسین، نیاز حسین، یا پھر وہ یہ کیا ہے جی، یہ سبیل ہے جی، یہ کیوں لگائی جی؟ یہ نیاز حسین ہے۔ اچھا، یہ نیاز حسین میں اللہ کا نام ہے یا حسین کا نام ہے؟ یہ لغیر اللہ ہے۔ اور ماشاءاللہ اگلے دین کا اعلیٰ کام کر رہے تھے، نبی کی حدیث کے خلاف۔ نبی نے فرمایا من ضرب الحدود، جو غم کے موقع پر چہرہ مارے، وہ شکل جیوب، گریبان پھاڑے، اور وہ حلق الشعر، بال نوچے، اپنے آپ کو زد و کوب کرے، فرمایا فلیس منا، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور وہ یہ کام، اور ہم خدمت کے لیے ماشاءاللہ سبیلیں لگا کر کھڑے ہیں، یہ فلاں کی سبیل، یہ فلاں کی سبیل، وہ ساری کھپ کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے یہ سن۔ اور ہمیں بڑا حیرانی ہوتی، ماشاءاللہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟
ان کے لیے سبیلیں ان کو پیش کرو، حلیمیں ان کو پیش کرو، چاولوں کی دیگیں ان کو پیش کرو، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور پھر برکت کے لیے خود بھی اور وہ بھی برکت کے لیے، وہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ چیلے سارے ہمارے ہیں، شیطان کہتا ہے ساری کیٹیگری ہماری ہے۔ اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ادھر تو پھر تھوڑی سی اللہ کی رحمت تھی، کچھ صفیں تھی۔ ایک مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے وہاں نماز اپنی پڑھ کر وہاں پہنچے، وہاں ماشاءاللہ باہر سبیلوں کے اوپر رش تھی، اندر مسجد کے اندر 7-8 بندے تھے، اور سبیل کے اوپر دڑا دڑ رش لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ برکت تو ہو رہی ہے، اندر مسجد میں برکت نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ مشرکین مکہ کے اعتبار سے بھی یہ 4 چیزوں کو وہ برکت سمجھ کر، رحمت سمجھ کر، تبرک سمجھ کر یہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہی تو حرام ہے، جن کو تم برکت والا سمجھتے یہی حرام ہے۔ اس لیے انما کہا، انما حرم، بے شک یہی حرام ہے۔ اللہ نے حرام کیا علیکم، تمہارے اوپر، المیتہ، مردار۔ اب میں نے پہلے صرف آیت کا وہ شان نزول کے اعتبار سے بتا دیا، کلمہ حصر کے اعتبار سے، اب ساروں کی تفصیل آئی تھی، تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہے، ہر بات کی ابھی تفصیل آتی ہے۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، یہی 4 حرام ہیں۔ نمبر 1 المیتہ، مردار۔ مردار ہماری اردو میں مستعمل ہے، عربی میں میتہ ہے۔ وہ حلال جانور جو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح نہیں کیا گیا۔ نمبر 1 بسم اللہ بھی پڑھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ نمبر 2 چھری چلائی جائے گی اس کے اوپر۔ یہ 2 کاموں وہ حلال ہیں، حلال جانور۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، نمبر 2 چھری بھی نہیں چلا سکے، کیوں؟ بیمار ہوا ہے جانور، مر گیا۔ مرنے کے بعد بعض دفعہ لوگ چھری کھینچ رہتے ہیں، چلو شرط پوری کرو۔ یہ شرط پوری نہیں کرو، اللہ کو دھوکے نہ دو، یہ مردار ہو چکا ہے، اسی کو مردار کہتے ہیں۔ شرطیں پوری کرتے ہو، شرط میری اور آپ کی تو نہیں ہے، وہ علیم بذات صدور سارے حالات دیکھ رہا ہے۔ جانور مر چکا ہے، چھری اس پہ نہیں چلی، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، روح اس کی برباد کر گئی ہے، وہ تو حرام ہے، اسی کو مردار کہتے ہیں۔ اور یہ شرط پوری کر کے بعد میں وہی گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور آگے چلتا بھی ہے، وہ یہ تو مردار ہے، یہ حرام ہے، مارکیٹ میں بھی بیچ دیتے ہیں۔ شرط پوری کی ہے بس۔ اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے بعض لفظ ہمیں عوام سے سمجھ آتے ہیں، جی بتاتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے الاپ کے گوشت کا کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا پہلے مجھے الاپ کا بتاؤ، مطلب بتاؤ، پھر میں بتاؤں گا شریعت کے مطابق، یہ تمہاری اصطلاح ہے، ہم تمہاری چیز جو تم کرو گے وہ سمجھا دو، اس کے مطابق شریعت پر تو دیں گے، تو نہیں تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے الاپ کا یہی گوشت ہوتا ہے، جانور بیمار ہو گئے، بھینسوں کے باڑے میں بھینسیں بیمار ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے 2.5-3 لاکھ کی بھینسیں کون جلدی جلدی ذبح کرتا ہے؟ حت المقدور ڈاکٹر لاؤ، علاج 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 نہ ہو سکے، ظاہر بات ہے بھائی بھینس ذبح ہو جائے گی، نقصان ہے 2.5-3 لاکھ کا، وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر میں بھینس علاج کرتے کرتے بھینس اور جانور گائے مر گئی۔ اب مر گئی تو اس وقت شرط پوری کرنے کے لیے چھری پھیر دیتے ہیں، چلو پھیر دو چھری، تھوڑا سا خون کالا کالا تھوڑا سا نکلتا ہے، زیادہ نہیں نکلتا ہے، تو ذبح کرتے وقت تو دھار نکلتی ہے، وہ نہیں ہے کیونکہ جانور مر گیا ہے، اب دھار کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں یہ کسائی کو بلا کر دے دیتے ہیں اور وہ سستے داموں لے لیتے ہیں گوشت ہے، آگے جا کر اس کو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ الاپ کا گوشت ہے، یہ پیچھے سے سستا، آگے اسی ریٹ پر آگے چلا جاتا ہے، تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ حرام کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ معاشرے کے اندر شریعت کے خلاف ہے، یہ مردار ہو چکا ہے، حرام ہے۔ اب مردار کے
اور بھی صورتیں ہیں، ایک بیمار ہوا مر گیا، بعد میں شرطیں پوری کریں اس کا اعتبار نہیں۔ نمبر 2، قرآن نے آگے ایک اور جگہ ذکر کیا ہے، والموقوذہ، چوٹ لگی ہے جانور کو، کسی چوٹ لگی، چوٹ کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، مالک پہنچا، کہتا ہے نہ چلو چھری پھیرو نا چھری، ابھی تو مر گیا، بغیر ذبح کے، بغیر بسم اللہ کے ذبح ہو گیا۔ اب شرطیں پوری کرتے ہیں۔ موقوذہ یہ مردار ہے، والنطیحہ قرآن نے کہا سورۃ مائدہ میں، جانور کو دوسرے جانور نے مار دیا ہے، اور کبھی جانور ماشاءاللہ ٹیٹ مارتا ہے نا، سینگ نتیحہ سینگ سے مارنا، اور جانور کے دائیں بائیں دل جگر کے قریب، گردوں کے قریب لگے مر جاتا ہے، مالک پہنچ گئے، ہوئے ہوئے جانور مر رہا ہے، مر بھی گیا ہے۔ اب کہتے ہیں پھر تو چھری، ویسی شرطیں پوری کرتا اللہ کو دھوکے کے لیے، فرمایا نتیحہ حرام ہے، جو سینگ لگ کر مر گیا، چوٹ لگ کر مر گیا، بعد میں شرطیں ویسی پوری کر رہے ہو، بیمار ہو کر مر گیا، فرمایا حرام۔ والنطیحہ والمتردیہ، درمیان میں ایک اور ذکر تھا، جانور گر گیا، جاتے جاتے راستے میں گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، ویسے کوئی کھائی میں گر گیا، گرا مر گیا، یہ بعد میں مالک پہنچتا ہے، یا بندے بنا لیے، کبھی کبھی جانور کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، وہ گرا ہے تو کیا کرے گا، وہ چیخے مارتا، آئے تو آگے مر گیا گر کر، مردار ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا سورۃ مائدہ میں، مردار کی تشریح ہے، یہ سارے مردار ہیں، بیمار ہو کر مر گیا، اور چوٹ لگ کر مر گیا، سینگ مارنے سے مر گیا، گر کر مر گیا، یہ مردار ہے، فرمایا یہ نہیں کھا سکتے، یہ بے شک اوپر شرطیں بسم اللہ کر کے پوری کرو، اب اس کا اعتبار نہیں، اس کو میتہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی وہ غذا ہے، لیکن اسی کے اندر اس ساتھی نے سوال بھی کر دیا، اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، والموقوذہ، چوٹ لگا ہوا، شکار کیا ہے، شکار غلیل سے بھی کرتے ہیں، میری بات سمجھے، شکار بندوق سے بھی کرتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر لمبی روایتیں لائی ہیں۔ اب غلیل سے شکار ہے بندوق سے، غلیل کے اندر گول پتھر ہے، یہ کھینچ کر مارا، اس نے جا کر پرندے کو چوٹ لگائی ہے، چوٹ ہی کو وقص کہا جاتا ہے، جس پرندے کو چوٹ لگی موقوذہ کہتے ہیں، موقوذہ کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، چوٹ لگنے سے مر گیا، جا کر چوٹ لگی ہے، ظاہر بات ہے زوردار چوٹ لگی ہے، پرندہ تاب نہ لا سکے گا، گرے گا، مر جائے گا، اور کبھی چوٹ کے وہاں کالا سیاہ خون بھی جم جاتا ہے، کبھی زور سے چوٹ لگے تو پہلے چوٹ لگتی ہے، وہ مرتا ہے، پھر پھٹ بھی جاتا ہے، چوٹ سے پھٹا ہے، یہ حرام ہے، میری بات سمجھ آ گئی، اس کو وقص کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی، ان کا علاقہ شکاری تھا، شکار کی اکثر روایتیں عدی بن حاتم طائی سے ہیں، ساتھی نے شکار کا سوال کر دیا تھا، تو ان کے ہاں شکار ہوتا تھا، تیر سے بھی ہوتا تھا، اور چیزوں سے ہوتا ہے، پتھر سے بھی بندہ کسی چیز کو مار دیتا ہے، غلیل سے مار دیا، بندوق آج کل آ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، یاد رکھنا اگر نوکدار چیز سے آپ نے شکار کو مارا ہے، توجہ، نوکدار آلے، نوکدار چیز سے آپ نے شکار کیا، اور نمبر 2 اس نوکدار نے جا کر جانور کو زخمی کر دیا، نوک کی وجہ سے، دہاڑی کی وجہ سے، اور دوسری بات آپ نے شکار کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے نوکدار آنے کو چھوڑا ہے، اور جا کر پرندے کو لگ گیا، ہرن کو لگ گیا، اور اس کو چیر دیا، اس نے، آپ نے بسم اللہ کر کے مارا، اور نوکدار چیز نے جا کر اس کو چیر دیا، آپ جا کر پہنچے، زندہ ہے تو ذبح کر، اگر آپ کے جانے سے پہلے وہ مر گیا، یہ حلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن کتنی باتیں ہوں گی؟ 2،
ایک بسم اللہ کر کے آپ نے ماری ہو گولی اور پتھر اور نوکدار چیز تیر، اور نمبر دو اس دھاریدار نوکدار ہو، اس نے زخمی کیا ہو، چیرا ہو جانور کو، ہرن ہے جو بھی ہے، پرندہ ہے، مرغا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، جنگلی مرغ ہے، جنگلی مرغ بڑا ہوتا ہے، ہمارے مرغوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں شکار اسی سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصاب میرازن، جس کو آپ کے پتھر نے، آپ کے تیر نے عرضن جا کر مارا، تیر آپ نے مارا لیکن نوک نہیں لگی اس کی، جا کر تیر پلٹا کھا کر سے جا کر چوٹ لگا گیا، فرمایا مر گیا تیرے جانے سے پہلے، زندہ ہے تو ذبح کر، مر گیا تو موقوذہ حرام ہو گیا، چوٹ والا جانور حرام ہے۔ پھر اسی سے اگلی بات سمجھو، اسی سے مسئلہ حل ہوگا۔ بندوق کے اندر آج کل جو تحقیق کے اعتبار سے ہے، چونکہ ساتھی نے مسئلہ پوچھا، ہم بھی اسی میدان میں ہوتے، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں طلباء کرام اور آگے پیچھے۔ آج تحقیق یہ کی ہے بندوق کی دو قسم کی گولیاں ہیں، ایک چھرے دار بندوق ہے، چھرے دار بندوق کے چھرے گول گول ہیں، پتہ ہے گول چھرا ہے، جب لگتا ہے پھیل کر لگتے ہیں وہ چھرے، اور جا کر وہ گول چھرا جا کر چوٹ لگتی ہے، چوٹ سے جانور مر گیا، شکار حرام ہے۔ زندہ اگر آپ کو مل گیا ذبح کر لو بسم اللہ کر کے، حلال ہو جائے گا، نہیں تو چھرے دار بندوق کا مارا ہوا جانور حرام ہے۔ بے شک آپ نے بسم اللہ کر کے بندوق کی گولی چلائی، لیکن جناب دوسری شرط پوری نہیں ہے نا، بسم اللہ بھی کر، نمبر دو نوکدار ہو، نوکدار نہیں ہے چھرے دار بندوق۔ اور کچھ بندوقیں ایسی ہیں، کچھ بندوق کی گولیاں جو نوکدار ہیں، اگر وہ بندوقیں اور اس کی کوئی جو نوکدار ہے، 303 ہے، نوکدار اس کے اندر چیزیں ہیں، وہ جا کر نوک کے ذریعے سے جا کر مرتی ہیں، ان کو بسم اللہ کر کے آپ نے مارا، ہرن زخمی ہو گیا اور آپ کے جانے سے پہلے مر گیا، ٹھیک ہے حلال ہے، بسم اللہ کر کے مارا اور نوکدار چیز ماری آپ نے، ایسی گولیاں۔ جی جی کیا کہا ہے؟ زہر کی پان، وہ الگ بات ہے، اگر زہر ہے تو ناجائز ہے، لیکن یہ تحقیق کے ساتھ کہنا پڑے گا، ویسے ہم اپنے درس میں اس بات کو بغیر تحقیق کی بات ہم نہیں چلا سکتے ہیں۔ جی کتے، یہ بات میری آگے نکل پڑی ہے، یہ شکار کی طرف سے لی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے حل نہ کیا، اس شریعت پر قربان، اس عظیم نبی پر قربان، اس نے ہر مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے سامنے قرآن کے درس میں آئے گا۔ تو شکار کا مسئلہ سمجھ آ گیا، غلیل سے ہو یا غلیل کے علاوہ کسی چیز سے بھی شکار ہو، اس کے لیے دو ہی شرطیں، بسم اللہ کر کے آپ شکار چیز پھینکو، نمبر دو چیز دھاری دار ہو، نوکدار ہو، اگر چیز کو لگی اور چیر کر اس کو زخمی کر دیا، خون نکال دیا، آپ کے جانے سے پہلے مر گئی، کھاؤ، استعمال کرو، جائز ہے، اور اگر زندہ مل گئی تو ذبح کرنا پڑے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تمام شکاروں کے لیے یہی حکم ہے، اور بندوق کے لیے بھی، جو بندوق چوٹ والی ہے ان کی گولیوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ بندوق کی خود تفصیل کرنی پڑے گی کہ بندوق کی گولیوں میں کیا صورت ہے، نوکدار ذرے اندر ہیں تو شکار جائز ہوگا، ہرن مارو، بطخ مارو، مرغابیاں مارو، جو بھی مارو الی آخری ہی۔ اور اگلی بات بھائی یمین نے ایک اور کہہ دی ہے، کتا شکار کر لاتا ہے، یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، کتے کا شکار شکاری کتا ہو، کیا کہا میں نے؟ ہاں شکاری کتا، کتا کلب معلم، کلب معلم اردو میں ہم کہیں گے آپ کو سدایا ہوا کتا، لیکن اگر اور انداز سہل کر کے آپ کو کہیں، یہ لفظ استعمال نہیں ہے کتے کے لیے، پڑھایا ہوا کتا، ویسے پڑھایا ہوا انسان ہوتا ہے لیکن کتے کے لیے سدایا ہوا بولا جاتا ہے، کتا پڑھایا ہوا ہے، پڑھا ہوا کتا ہے، مالک نے اس کو پالا شکار کے لیے،
کہ اس پڑھائے ہوئے کتے کو اگر بسم اللہ کر کے شکار کے پیچھے چھوڑا ہے، اس نے جا کر شکار پکڑ لیا اور پکڑ کر زخمی بھی کر دیا، اور مالک کے جانے سے پہلے پہلے وہ زخمی شکار مر گیا، تو کتے جہاں دانت لگائے اس کو کاٹو، باقی جانور کھاؤ۔ لیکن شرط کتنی ہے؟ بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑا، کتا پڑھایا ہوا۔ تیسری بات، کتے نے زخمی بھی کیا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جوارح کا بھی ذکر کیا۔ تو بسم اللہ کر کے اور کتے کو چھوڑا، خود کتا نہ گیا، خود کتا چلا جائے جا کر شکار کرے، جی میرے کتے نے شکار کیا میں کھاتا ہوں، وہ بابا آرام ہے۔ ایک بسم اللہ اپنی کی ہو، نمبر دو کتے کو آپ نے چھوڑا ہو، تیسری بات یہ ہے کتے نے زخمی بھی کیا ہو، چوتھی بات ہے کتے نے اپنے لیے شکار نہیں کیا بیٹھ کر کھانے لگ گیا، اپنے لیے کیا ہے تو حرام ہو گیا ہے، یہ تیرا کوئی شکاری نہیں ہے، یہ اپنا شکار کر گیا ہے۔ مما امسکنا علیکم، قرآن نے ذکر کیا ہے اس کو کہ کتے نے آپ کے لیے پکڑا ہے، اور پکڑ کر صرف پکڑنے کے لیے زخمی تو ہوگا، پکڑا اس نے چک لگائی ہے، پھر جانور پھڑک کے نکلا تو دوبارہ حملہ کیا، دوبارہ زخمی کیا، وہ زخم ہونا اور بات ہے، لیکن اس میں سے کھایا کچھ نہیں، کھا گیا تو یہ پڑھایا ہوا کتا نہیں ہے تیرا، یہ اپنی ذات کے لیے شکار کر گیا ہے، یہ حرام ہو گیا، وہ اس کی شرائط ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اگر ایسا کتا ہے، باز اور کتے سے شکار کیا جاتا ہے، باز بھی پڑھایا ہوا ہوتا ہے، جا کر جانور کو پکڑ لیتا ہے، زخمی کر لیتا اپنی چونچ سے، پنجوں سے، اور اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، زخمی ہے، خون نکل گیا، بسم اللہ کر کے چھوڑا تو حلال ہے، اور زندہ مل گیا تو آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ مردار جانوروں کی تفصیلات آئی، یہ مردار اب سمجھ آ گئی آپ کو، حلال جانور بغیر بسم اللہ کے، بغیر ذبح کی وہ مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ وہ جتنی بھی شکل ہے اس میں شکاری جانوروں کا بھی ذکر آ گیا ہے، شکاری جانور کے لیے بھی بسم اللہ کر کے تیر چھوڑا ہو، کتا چھوڑا ہو، باز چھوڑا ہو، اس نے زخمی بھی کیا ہو اور آپ کے جانے سے پہلے مر گئے تو وہ حلال ہوگا، اور اگر کتے نے اپنے لیے کیا وغیرہ وغیرہ تو وہ اپنی جگہ بات ہوگی۔ البتہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات بھی فرما دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احل لنا میتتان، اللہ نے میرے لیے، ہماری امت کے لیے دو مردار حلال ہیں۔ ویسے میتا یہاں آ گیا، میتا حرام ہے مردار، لیکن فرمایا دو مردار حلال ہیں، وہ کون سے؟ اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ سمندر میں مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کو پکڑ، اس کو زور سے زمین پر پٹک کر مار جائے، ذبح، کبھی ذبح کی ہوئی دیکھی مچھلی؟ نہیں ذبح ہوتی ہے، مردہ مچھلی بازار میں بک رہی ہوتی ہے، ہم خریدتے ہیں، اگلا بنا کر دے دیتے ہیں، یہ مردار ہے، لیکن یہ شریعت میں حلال ہے۔ کیوں؟ شکاری نے پکڑتے وقت اس کو جب پکڑا اور بسم اللہ کر کے زمین پہ مارا، مر گئی ہے، بسم اللہ تو ہو گئی ہے نا، ذبح نہیں ہوئی ہے۔ ذبح کیا جاتا ہے گندی خون کو نکالنے کے لیے، اور مچھلی میں خون ہی نہیں ہے، بات سمجھ آئیے؟ ذبح کیا جاتا ہے گندا خون نکل جائے، باقی چیز پاک رہ جائے، نقصان دہ چیز نکلے، اور مچھلی میں خون نہیں، تبھی تو مچھلی سمندر میں تیرتی ہے، خون ہوتی تو کہاں تیر سکتے؟ ہمارے اندر خون ہے، ہم پانی میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی حلال ہے۔ احل لنا الدمان، تو احل لنا میتتان، دمان کی بات کل آئے گی اگلے درس میں۔ احل لنا میتتان، دو مردار حلال ہے، نبی نے فرمایا، ایک فرمایا السمک، مچھلی، والجراد، اور ٹڈی۔ ٹڈی دل پچھلے دنوں آتا تھا، لوگ اس سے مذاق بھی کرتے تھے، اللہ ہم سب کو مذاق سے بچائے۔ ٹڈی دل ایک عذاب الہی بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے ٹڈی، چھوٹے پرندوں میں سب سے چھوٹا پرندہ ہے، پرندوں میں سب سے چھوٹا پرندہ ہے، اتنا سا،
اس کو شکار بھی کر لو، بال شال ہٹاؤ تو ایک لقمہ نظر آئے گا۔ وہ ویسے بھی ادھر چڑے کے نام سے کبھی کبھی چیزیں پڑی ہوتی، چھوٹے تھے ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ کہیں ٹڈیاں تو نہیں لائی، ویسے ان کو کہتے ہیں چڑے، کیا پتہ ٹڈیاں ہی ہوں، کھیتوں میں ہوتی ہیں، اگلے ان کو جال ڈالتے ہیں بہت ساری اندر آ جاتے ہیں۔ اب وہ ٹڈی جو ہوتی ہے چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو پکڑا جیسی شکاری پکڑے گا ایسے پکڑ پٹا کر بسم اللہ زمین پر، پٹا بسم اللہ زمین پر، زمین پر مارنے میں وہ مرتا جا رہا ہے، بسم اللہ کو پکڑ مارتا جا مارتا جا مارتا جا، بعد میں کھایا جائے انہوں نے صاف کر کے، اس کو صفائی کر کے۔ یہ ٹڈی حلال ہے، لیکن عذاب الہی بن کر آتی ہے تو یہ حلال کیا کھانی، یہ انسانوں کو کھا جاتی ہے، انسانوں کی چیزیں کھا جاتی ہے، سبزہ کھا جاتی ہے، غلہ کھا جاتی ہے، درخت کھا جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہے چھوٹا سا جانور اللہ مسلط کر دیتا ہے کبھی عذاب بنا کر، کھیت کے ایک کونے میں بیٹھتی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کھاتی کہاں سے نکالتی کہاں سے، کھیت چند منٹوں میں پار صاف ہوا نظر آتا ہے، درخت بہت بڑے درخت پہ آئے گی، پتے اس کے صاف ہو جاتے ہیں، پھل صاف ہو جاتا ہے، غائب، تو ایسے درخت نظر آتے ہیں جیسے خشک درخت ہے، سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اوے انسانوں انسان بنو، نہیں تمہیں ایسے جانور مسلط کر کے تم سے اپنی چیزیں چھین سکتے، تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دو مردار حلال ہے، اس کے علاوہ جتنے مردار ہیں سب حرام۔ مچھلی بھی وہ کہ آپ سمندر کے اندر اگر کبھی کبھی گرنیڈ مار دیا ہے، کبھی کوئی اور دوائی ڈال دی ہے اور تالاب کے اندر سمندر کے اندر جھیل کے اندر ساری مچھلیاں مر گئیں، آپ نے خود ماری ہے، مری آپ پکڑ پکڑ کر تھیلی میں ڈالو گھر میں لاؤ، حلال ہے۔ لیکن جو مچھلی کا آپ نے اچانک دیکھی مر کر تیر رہی ہے، سمک طافی حدیث میں آتا ہے، جس کے مرنے کا سبب معلوم نہیں ہے، آپ نے مرتی ہوئی دیکھی ہے، مری ہوئی دیکھی ہے، فرمایا وہ حرام ہے۔ اس کے مارنے کا سبب ہی آپ کو معلوم نہیں، بسم اللہ کر کے ماری ہی نہیں آپ نے، بسم اللہ کے نام کی برکت ہے بھائی، تو سمک طافی جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کو سانپ نے ڈسا، اس نے کوئی زہر کھا لی، کیوں مری ہے؟ اللہ اکبر، شریعت کیسی نقصان دہ چیزوں سے بچاتی ہے کہ یہ نقصان والی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ فائدے والی چیزوں کی طرف پہ رکھو۔ یہ آج کی آیت میں صرف ایک ہی بات ہوگی، آج کے درس میں انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، اور دو مردار جائز ہیں، باقی تمام مردار حرام۔ اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے، کل باقی باتیں اگلی نشست میں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرفروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، حلال کے در پہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، تمام حرمات سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اپنی حلال چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو راحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔